پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کویشچن دیکھ لیے تھے۔ دوسرے ویڈیو میں ہم لوگوں نے مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کویشچن دیکھ لیے تھے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ طویل سوالات دیکھیں گے یعنی لانگ ٹائپ کویشچن، جو کہ 2011 سے لے کر 2022 تک 2023 تک کتنے کویشچن آ چکے ہیں اردو کے پہلے چیپٹر سے۔ تو ہم لوگوں نے شارٹ ٹائپ میں دیکھا تھا کہ حمد کیا ہوتا ہے، الگ سے وہاں پر کویشچن تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، اور یہاں پر طویل میں کیا کیا، تینوں چیز کو ایک ساتھ ملا دیا گیا کہ حمد کسے کہتے ہیں، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، یعنی تینوں چیز کا الگ الگ ڈیفینیشن لکھنا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا حمد کے بارے میں کہ جس نظم میں، نظم یعنی پوم، تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم حمد کہتے ہیں، یعنی جس نظم میں، جس کویتا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اور جس نظم میں بزرگان دین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جائے اسے ہم منقبت کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جائے اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں کہ جس نظم میں بادشاہ وقت یعنی جو وقت کا بادشاہ ہے، جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کی تعریف میں کچھ کویتائیں لکھی جاتی تھی، کچھ نظم لکھی جاتی تھیں، تو ویسی نظم کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ تو جس نظم میں بادشاہ وقت کی تعریف کی جائے اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے کہ مرثیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کرے، جو کہ 2021 کا کویشچن ہے کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ لانگ ٹائپ کویشچن ہے اس لیے کویشچن تھوڑا لمبا ہوگا۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے۔ مرثیہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ رسا سے، جس کے معنی ہے رونا یا ماتم کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے، یعنی اس کی موت پر ماتم منایا جائے۔ تو مرثیہ ایسی نظم ہے، یہ بھی ایک پویم ہی کی ٹائپ ہے۔ تو مرثیہ ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوپر ماتم کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر یعنی دوسرے شہدائے کربلا یعنی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کا ذکر کیا جائے۔ تو اردو میں مرثیہ کس نظم کو کہتے ہیں؟ جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کا ذکر کیا جائے۔ اردو میں دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ بھی آبجیکٹیو میں کویشچن آ جاتا ہے کہ شخصی مرثیہ، یا شارٹ ٹائپ میں آ جاتا ہے کہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں، یا ایسے آ جاتا ہے کہ حالی کا مرثیہ کیا ہے۔ حالی کا مرثیہ جو غالب لکھا تھا، حالی نے غالب کے لیے مرثیہ لکھا تھا، یعنی غالب کے انتقال کے بعد حالی نے ان کے لیے مرثیہ لکھا تھا۔ اقبال نے داغ کے اوپر مرثیہ لکھا ہے۔ تو اردو میں دوسرے لوگوں کی موت پر کہے جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ شخصی مرثیہ۔ کیا مطلب ہوا کہ جس نظم میں صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے شہداء کا ذکر کیا جائے اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں، پر ان کے علاوہ اگر کسی اور کی موت پر ماتم کیا جائے نظم کی صورت میں، کویتا کی صورت میں، تو ویسی نظم کو، ویسی کویتا کو ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں جواب دے۔ تو سمپل سا پہلا ڈیفینیشن تو یہ ہوگا کہ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھانے کے لیے یعنی اسے کھینچنے کے لیے 5 مارکس کا ہے تو کھینچنا ہوگا۔ حمد ایک عربی لفظ ہے۔ تو حمد کیا ہے؟ ایک عربی لفظ ہے، جیسا کہ قرآن کی پہلی سورہ کی پہلی آیت ہے الحمد، حمد یعنی تعریف۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہے۔ اللہ کی تعریف، دوسرا جملے ہو گیا، اللہ کی تعریف میں کہے جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں، تیسرا جملے ہو گیا۔ چوتھا کیا ہے؟ حمد وہ نظم ہے جس میں خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، چوتھا جملے ہو گیا۔ اینڈ فائنل، اردو شاعری کی تاریخ میں حمد کا آغاز دکن سے ہوتا ہے۔ تو حمد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اردو شاعری میں؟ دکن سے۔ حمد کی ایک مثال بھی ملاحظہ دے دیں، یعنی ایک شعر لکھ دے تو کافی بہتر ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ درد کی شاعری ہے، خواجہ میر درد کی۔
وہ کہتے ہیں کہ جگ یعنی دنیا میں آ کر جدھر بھی دیکھا، یعنی جس چیز کو بھی دیکھا، چاہے پھول پتے سبزی، جس چیز کو بھی دیکھا، سمندر آسمان زمین سورج چاند، سب میں تو ہی تو نظر آیا۔ خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔